أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے، وخلق منها زوجها، اور پیدا کیا اس سے اس کی بیوی کو، وبث منهما رجالا کثیرا ونساء، اور پھیلایا ان دونوں سے بہت سارے آدمی اور عورتیں. واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے جس کے نام پر تم سوال کرتے ہو، والارحام، اور رشتہ داری کے تعلق سے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگہبان ہے. یہ سورہ نساء کی پہلی آیت تھی، اس کا ترجمہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. آج کی تراویح میں اسی سورت سے شروع ہوئی اور اسی سورت سے تلاوت ہوئی. سورہ نساء یہ پلورل ورڈ ہے، کا سنگولر ہے نسوتن، جس کے معنی عورت، نساء عورتیں، مستورات. اصل میں جس زمانے میں قرآن کریم نازل ہوا، اس زمانے میں عورتوں کا اسٹیٹس اگر دنیا بھر میں دیکھا جائے تو بہت اچھا نہیں تھا، بلکہ بہت ہی خراب تھا. کوئی بھی سویلائزیشن کو پڑھیے، کسی بھی کلچر کو پڑھیے، تہذیب کو پڑھیے، تو جب کسی تہذیب کا نام آئے، تہذیب کے اندر، اس سویلائزیشن کے اندر عورتوں کی کیا کنڈیشن ہوتی تھی. کوئی بھی آدمی، کتاب میں جانے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں، آج کل تو جواب AI سے مل جاتا ہے. کوئی بھی آدمی اگر اسٹیٹس آف ویمن دیکھے، ان میسوپوٹامیئن سویلائزیشن اس کو مل جائے گا کیسی عورتوں کی پوزیشن ہوا کرتی ہے. اسٹیٹس آف ویمن ان گریک سویلائزیشن، اسٹیٹس آف ویمن ان چائنیز سویلائزیشن، ایجپشین سویلائزیشن، انڈس ویلی سویلائزیشن. تو اس طریقے سے کہیں بھی اگر ہم دیکھنا چاہیں گے، عورتوں کی بہت زیادہ مخلوق الحالی تھی. عورتوں کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، عورتوں کو جانور سے بہت بدتر سمجھا جاتا تھا. اور جہاں قرآن کریم نازل ہوا عرب کے ماحول میں، وہاں تو عورتوں کے ساتھ ایسا برا سلوک ہوتا تھا کہ عورتوں کو چاہتے نہیں تھے گھر میں کوئی لڑکی پیدا ہو، چاہتے نہیں تھے کہ عورت کے بارے میں یا لڑکی کے بارے میں ہمیں کوئی اچھی خبر ملے. کسی کو یہ خبر دی جاتی تھی تمہارے گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی، تو وہ چہرہ چھپائے پھرتا تھا. لوگوں کے مارے، شرم کے مارے لوگوں کے سامنے نہیں آتا تھا. اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو مقام دیا کہ قرآن کریم کی اس بارے میں مردوں کے نام سے کوئی صورت نہیں، چھوٹی سی بھی صورت نہیں. اور یہ صورت جو ہے چوتھی صورت ہے قرآن کریم کی. اگر کس کے حساب سے لیا جائے، سورہ فاتحہ کے حساب سے، سورہ فاتحہ پہلی صورت، سورہ بقرہ دوسری، سورہ آل عمران تیسری صورت، اور یہ چوتھی صورت. اور بڑی صورت ہونے کی حیثیت سے یہ تیسری سب سے بڑی صورت. اور یہ پوری کی پوری صورت نازل کہاں ہوئی ہے؟ مدینہ منورہ. اور ایک ساتھ نازل ہوئی عورتوں کو عزت دینے کے لیے، عورتوں کو مقام دینے کے لیے، عورتوں کو مرتبہ دینے کے لیے، اس کی عظمت کو دینے کے لیے. عورتوں کی عظمت، مرد جو ہے سو ہے، لیکن عورتوں کی عورت وہ نہیں ہے کہ تمام برائیوں کی جڑ جو ہے عورتوں کو قرار دیتے. گریک سویلائزیشن سب سے پرانی، بلکہ ون آف دی اولڈسٹ سویلائزیشن. اس میں ایک کہانی آج بھی اسکول کی نصابی کتابوں میں آتی ہے، دی باکس آف پنڈورا. اس میں لکھا ہے کہ دنیا میں امن و سکون تھا، بیماری نہیں تھی، پھل پک تو جاتے تھے لیکن سڑتے نہیں تھے، پانی سڑتا نہیں تھا، گندگی پھیلتی نہیں تھی. لیکن جب سے پنڈورا نے باکس کو اوپن کیا، ساری بیماریاں اس سے پھیلی. اور دنیا میں جو ہے اب جو بھی آدمی بڑھاپا ہونے لگا، اس کے بال سفید ہونے لگے، اس کے دانت ٹوٹنے لگے، یہ ساری بیماریاں وہی پنڈورا کے باکس کھولنے کی وجہ سے بیماری نکلی ہے. اور وہ پنڈورا اس کی ذمہ دار ہے. اور پنڈورا شی واز لیڈی. اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام میں اللہ نے اس صورت کے اندر تفصیلات کے ساتھ بیان کی. سب سے زیادہ جو ہے جن چیزوں کو، حالانکہ اللہ نے سب سے زیادہ نماز کے لیے کہا ہے، بندہ ایمان والا ہو، ایمان کے بعد نماز ہو، لیکن نماز کی ڈیٹیل زیادہ نہیں ملے گی. ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اس نام سے کوئی نماز قرآن کریم میں مذکور نہیں، وہ تو حدیث میں تفصیلات آئیں.
لیکن عورت کے بارے میں انسان کو کتنا محتاط رہنا ہے، کتنا فکر مند رہنا ہے، عورت ہمارے لیے کیا چیز ہے، عورت کے کپڑے کا خیال، عورت کے کھلانے کا خیال، عورت کے براہ سنگار کا خیال، عورت کی میراث میں پراپرٹی میں حق، نان نفقہ، مہر میں کیا حق، کن عورتوں سے ہماری شادی ہو سکتی ہے، کن عورتوں سے نہیں شادی ہو سکتی ہے، اور مرد میں اگر جھگڑا ہو جائے تو اس کو نمٹایا کیسا جائے، اس کو کیسے، ساری تفصیلات اس کے اندر۔ عورت کو میراث میں کتنا حصہ ملے گا، ایک عورت ہو ایک لڑکی ہو تو اس کو کتنا ملے گا، دو ہو تو کس کے، اگر ایک عورت اور ایک لڑکا ہو، لڑکی ایک لڑکا ہو تو عورت کے ساتھ بیویاں ہو، بچے ہو، تو اس ساری تفصیلات اس کے اندر ہے۔ وضو کے مسائل آپ نہیں ملے گا۔ جب ایک ہے ویدا، جب نماز پڑھنے کے لیے جاؤ تو فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اتنا تو آتا ہے کہ جب نماز پڑھنے کے لیے جاؤ وضو کرو، ہاتھ دھو، چہرہ دھو، ہاتھ دھو، مسح کرو اور پیر دھو، لیکن تفصیلات نہیں ہے کہ کس طریقے سے۔ لیکن میراث کے ایک ایک مسئلے کا تفصیلی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں اس سے زیادہ تفسیر نہیں، صرف وہ ہے کہ ایکسپلینیشن کرتے ہیں۔ اچھا 10 بھائی ہے، 5 بہنیں ہیں، 2 بہنیں ہیں، 3 بھائی ہے، 1 بہن ہے، 1 بھائی ہے، اس طریقے سے صرف مفتیان کرام کیا کرتے ہیں، قرآن کریم میں جو مسئلہ ہے اس مسئلے کی تفصیل کو بتا دیتے تھے، باقی کوئی نئی ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عورتوں کو اتنا بڑا اسٹیٹس دیا، اتنا بڑا مرتبہ دیا۔ پھر یہ پہلی آیت میں اللہ نے کہا، کیا کہا ہے، لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام، پھر اسی نفس سے ان کی بیوی کو پیدا کیا۔ ایک لطیف اور باریک اشارہ ہے کہ عورت جو ہے مرد کا ہی جز ہے، الگ سے کوئی سیپریٹ انٹیٹی نہیں ہے۔ سیپریٹ انٹیٹی رائیولری چالو ہو جاتی ہے، وہ بی جے پی تو یہ کانگریس، لے دنا دن نہیں، یہاں کیا ہے، ایک ہی ہو، الگ الگ نہیں ہو۔ بعض جگہ کہا کہ ایک دوسرے کے لباس اور ہمارا بدن کیا ہے، ہمارا کپڑا ہے۔ ارے یار تمہارا بدن بہت اچھا ماشاءاللہ، لیکن بدن کھول کے آتے ہیں کیا؟ ہمارے کپڑے ہی سے ہمارا بدن جھلکتا ہے، ہمارا کپڑا کیسا ہے اس سے ہماری اسٹیٹس، سب کچھ ملتا ہے، دیکھنے کے لیے ملتا ہے۔ تو ہمارا جسم جیسے ہمارے لباس سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے، بیوی میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے اسی طریقے سے اتنا ہی قریب ہے، اسی طریقے سے ایک دوسرے کا پردہ اللہ نے کہا اس سے پیدا کیا، بہت زیادہ باریک ہے۔ اور پھر ابھی ہم اور آپ نکاح کی مجلسوں میں عموماً شرکت کرتے ہیں، عموماً نکاح کی مجلس میں جو آیت پڑھی جاتی ہے وہ یہی آیت پڑھی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ دوسری آیتیں بھی ہو سکتا تھا کہ پڑھی جائے جہاں میاں بیوی کے حقوق کا خیال ہو، وائف کی رائٹ کیا ہے، ہسبینڈ کے رائٹس کیا ہیں، اس طریقے سے ہسبینڈ کو کس طریقے سے بیوی کے ساتھ ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے، بیوی کو کس طریقے سے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے، وہ ساری چیزیں ہیں، حدیث بھی ہے، قرآنی آیات بھی ہے۔ لیکن جب بھی نکاح کے موقع پہ آپ سنیں گے خطبہ دینے والے امام سے، قاضی سے، تو عموماً اسی آیت کو پڑھتے ہیں۔ اور اس آیت میں کیا ہے کہ لوگوں تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے جس نے تمہیں پیدا کیا، ایک جان سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، پھر ان دونوں سے انسانوں کو پھیلایا، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے جس سے تم سوال کرتے ہو، اور ڈرو رشتہ داری کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ واچفل ہے، دیکھ رہا ہے، تمہیں نگرانی میں رکھا ہے، تم کیا ہو، انڈر سرویلنس ہو، انڈر سرویلنس۔ ڈر لگتا ہے نا، کیمرہ ادھر سے دیکھ رہا ہے، ادھر بھی کیمرہ لگا ہوا، فلاں جگہ کیمرہ لگا ہوا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے ایک آدمی بچہ یہاں ہلّا کر رہے تھے، حنیف شاہ صاحب ادھر بیٹھے، ان کے پاس بار بار آنا جانا، ہم نے ڈانٹ دیا، بھائی کیا کر رہے، تو بول رہا ہے کہ میرا موبائل گم رہا ہے، موبائل ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو اس سے بتایا گیا کہ موبائل ڈھونڈ رہے ہو، کیمرہ والے کے آپریٹر فلاں صاحب ہے، جاؤ اس کو بتاؤ، وہ دیکھے گا تمہارا موبائل کون لے کے گیا۔ ابھی وہ آپریٹر موبائل چیک ہی کر رہا تھا، کیمرہ چیک ہی کر رہا تھا، اس کے ویڈیو کو پلے بیک کر رہا تھا کہ وہ بچے کو خبر ہو گئی کہ وہ لوگ تو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، لا کے ڈال دو جلدی سے موبائل۔ سرویلنس کی وجہ سے اتنا فائدہ ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے تم سب میرے سرویلنس میں ہو، کہیں بھاگ نہیں سکتے، کیمرہ تو کبھی خراب بھی ہو سکتا ہے، کیمرہ کبھی ڈسکنیکٹ ہو سکتا ہے، نیٹ ورک نہیں کام کر سکتا ہے، اس کی لائٹ گئی تو سب گل، الیکٹریسٹی کا کنیکشن ٹوٹ گیا تو کچھ بھی نہیں کرے گا، وہ بیچارہ ایک مشین جسٹ، وہ بھی بیکار، ناتمام ڈیڈ مشین ہے، کچھ نہیں۔ اللہ کی سرویلنس سے ہم اور آپ کبھی بچ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ شادی بیاہ جب تم کرتے ہو، شادی بیاہ کے دار و مدار، اس کی استقامت، اس کی مضبوطی کا دار و مدار یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان تقویٰ کتنا ہے، ورنہ آپس میں تو ہوتی رہتی بی جے پی اور کانگریس، گھر والے تو ہم لوگ بھی ہیں نا، وہ ہونا ہی ہے۔ لیکن اگر تقویٰ ہوگا، اللہ نے کیا فرمایا، اگر تمہارے اندر تقویٰ ہوگا تو ساری چیزیں برداشت کر کے زندگی کو آگے بڑھانے کی طرف لے جاؤ گے، جیسا ہم نے ایک جان سے
عورت بھی بنائے، پھر دونوں کے ذریعے سے انسانوں کو پھیلائے۔ تم بھی اگر ایک بن کے رہو گے تو پھر انسان کے آگے بڑھنے کا سبب بنو گے۔ اور اگر تم نے کچھ گڑبڑی کی، تم نے تقوی اختیار نہیں کیا، اللہ کے رسول کے احکامات کو نہیں مانے، تو نہ مانو دنیا میں، لیکن ہمارا سرویلنس تو چالو ہے، اس سے تو ڈرو۔ جیسے وہ بچہ موبائل لا کے دے دیا، یہ بھائی ہم دیکھے جا رہے ہیں، پکڑے جائیں گے تھوڑی دیر بعد، بہتر یہ ہے کہ لا کے دے دیں۔ اللہ کے سرویلنس میں ہیں، کبھی نہ کبھی پکڑے جائیں گے، اس سے بہتر ہے کہ ابھی کیئرفل ہو جائیں کہ ہم اپنے حقوق ادائیگی میں، اپنے میاں بیوی کے پاسداری میں، ایک دوسرے کا خیال رکھنے میں، ایک دوسرے کا کیئر کرنے میں، صحیح طریقے سے ٹریٹمنٹ دینے میں، ہم عورتوں کے تعلق سے اور عورتیں مردوں کے تعلق سے تقوی اختیار کرے۔ تقوی کی زندگی یہ ہے کہ تھوڑا بہت اوپر نیچے چلتا ہے، لیکن کمپرومائزنگ لائف لے کے چلو، آگے بڑھتے رہو۔ کچھ دن اگر کمپرومائز کیے تو اس کے بعد پھر اتنا مزہ آتا ہے زندگی، جس کو کہتے ہیں کہ بہترین عورت اگر مل جائے تو دنیا ہی جنت ہے، لیکن شروع دن سے وہ چیز نہیں ملتی، کچھ دن چلنا پڑتا ہے۔ کبھی آپ کو ایک طرف کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، کبھی دوسری طرف کمپرومائز کرنے کے بعد پھر ایک مزہ آتا ہے، پھر ایک لائف کا ایک دور آتا ہے کہ لگتا ہے کہ ہماری میریٹل لائف سے زیادہ دنیا میں کسی کی لائف کیا نہیں ہوگی، ہیپی ہوگی، خوش ہوگی۔ لیکن شروعات میں تھوڑا بہت کنسیڈر کر کے چلنا پڑتا ہے کہ اس کا مزاج الگ ہے، وہ الگ فیملی میں اس کی اپبرنگنگ ہوئی، ہماری تربیت کہیں اور ہوئی، ہمارا مزاج، دونوں کو سمجھنے میں، انڈرسٹینڈنگ میں ایک وقفہ لگتا ہے، ایک پیریڈ لگتا ہے۔ جب ہمارے اندر یہ سمجھ آ جاتی ہے، یہ پیریڈ گزر جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر زندگی بہترین ہوتی ہے، اور پھر لگتا ہے کہ واتقوا اللہ، تقوی والی زندگی ہم گزار رہے ہیں، اللہ کی بتائی ہوئی زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق کہ تم اگر بہترین بیوی مل گئی، تمہیں آدھی جنت مل گئی، وہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں نمایاں ہوتی ہے، دیکھنے میں آتی ہے۔ یہی قرآن کا پیغام ہے۔ آیتیں تو بہت ساری لکھ کے لائے ہیں کہ کس کو کریں کس کو نہ کریں، لیکن یہ ہے کہ قرآن کی آیت سامنے ہوتی ہے تو باتیں آگے بڑھتی ہیں۔ قرآن کی بہت ساری آیتیں ہم نے سنی، تقریباً 1.25 پارے سنے، 1.25 پارے میں سے 2-3 آیت کو بھی لیا جائے تو مشکل سے وہ کور ہو پاتا ہے۔ صرف اگر ترجمہ بھی کرنا چاہیں تو بہت ٹائم لگتا ہے، لیکن ترجمہ کوئی مطلب نہیں، 2 آیتیں آئے اور 2-4 آیتیں ہوں، ان 2-4 آیتوں کا مفہوم اچھی طریقے سے ہمارے اندر واضح ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے میرے خیال میں۔ کل ایک بات آئی تھی کہ بھائی اللہ نے کیا کہا، وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، مومنین کے لیے اللہ نے سربلندی کا وعدہ کیا، مومن بن کے رہیں۔ بات آئی تھی کہ کچھ لوگ جو ہے اپنے ملک کو کیا ہے ماڈرن دھارے میں جدید طریقے پر چلانا چاہتے ہیں، اس کے لیے نئے نئے شہر بنا رہے ہیں۔ ایک شہر کا نام لیا تھا نیوم سٹی۔ ہمارے راشد بھائی بہت کیا کہتے ہیں کہ بہت زیادہ توجہ سے اٹینٹیولی سنتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ شہر کا نام آپ کل پھر سے اچھے سے بتائیے گا، اس کا نام کیا ہے، نیوم سٹی۔ بات میں آئی تھی کہ نیوم سٹی بناؤ، فلاں بناؤ، فلاں نیوڈ سٹی بھی بنا دو تو تم بھی کیا نہیں ہونے والے ہو، ان کے سامنے تم ایسے ہی ماڈرن نہیں ہونے والے ہو جیسے وہ ہیں، تم کو اس کے باوجود بھی کیا کریں گے، وہ کنزرویٹو مائنڈ خیال کریں گے، یہ تو آرتھوڈاکس ہے، فلاں ہے فلاں ہے، تو ہم ان کے کیوں جائیں، ان کے طریقے کو، ان کے اصول کو، ان کے لائف اسٹائل کو کیوں لینے جائیں؟ ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا ہے، ہمارے پاس نبی کی زندگی پوری ہمارے سامنے کھلی کتاب کی طرح، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا لائف اسٹائل بنائیں، اپنا آئیڈیل بنائیں، تو پھر ہم کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اگر آئیڈیل ہو، ہمارے لیے نمونہ ہو، تو پھر ہماری زندگی دنیا ہی میں جنت کا نمونہ پیش کرے۔ دوسری کی زندگی لینے جائیں گے، اس کو لیں گے، تھوڑا بہت ہو پائے گا، نہیں ہو پائے گا، اور وہی ہو جائے گا کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گیا، کوے کی طرح ہم دوسرے کی وہ کمپلیٹلی آئے گی نہیں، اور ہماری اپنی زندگی جو ہے جہنم بن جائے گی، عقارت ہو جائے گی میاں بیوی میں، پھر کوئی کیا نہیں رہے گا، وہ تقوی اور طہارت اور زندگی کی جو خوشیاں ہوتی ہیں، میریٹل لائف کی جو ہیپینس ہوتی ہے، وہ کچھ بھی نہیں ملے۔ تو یہ باتیں آئی تھی، اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کے سننے اور سنانے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ۔